قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اس گھر کا حج ضروری ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے۔ کون حج کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ من کفر، اور جس نے اس بات کو نہ مانا، جس نے اس فرضیت کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تو پہلے ہی دو جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلامی عبادات میں اسلام کی بنیادوں میں 5 باتیں ہیں۔ پہلے کلمہ اسلام ہے، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب استطاعت پر فرض فرمائی۔ اب ہمارا چونکہ معاملہ بڑا منفرد ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ لوگ تو دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ لینے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور دینے کی طرف توجہ تھوڑی ہے۔ جس آدمی کے پاس 7 لاکھ روپیہ بینک بیلنس ہے اس پر حج فرض ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہے بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں جس کے پاس مکان اپنا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں اور 7 لاکھ روپیہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس رستے کی طاقت رکھتا ہو۔ مطلب یہ کہ 2 چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی، فرمایا آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور پیچھے اتنے دن رہنا ہے اتنے پیسے دے کے جانے کی توفیق بھی، آنے جانے کے پیسے بھی ہوں اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے پیسے گھر میں بھی۔ تو بہت سارے لوگ نہیں جن پر حج فرض ہے، آندھے منڈے دا بیاہ کر لاں، ایک ہی تے لکھے ہے بچیاں بیاہ کے فارغ ہو لاں۔ اس لیے کہ جو جہیز آپ نے اپنی مرضی سے فرض کر لیا وہ شریعت نے فرض کیا ہی نہیں، جو شریعت کا فرض تھا وہ تو لیٹ ہو گیا، اور جو ہم نے خود فرض کیا ہے، جہیز کس نے فرض کیا ہے؟ 500 بندے دی برات کی نے فرض کیتی ہے؟ بھئی 500 آدمی کی برات کس نے فرض کی؟ اور 2 لاکھ کی منگنی کس نے فرض کی؟ وہ خود کی ہے نا، وہ دی قضا کوئی نہیں، اور آج کہتے پھر کر لیں گے۔ اب یہاں جو حالات ہم نے برپا کر دی ہیں اس مسئلے میں بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی ایسا آدمی جو مالدار ہوتا تھا اور بغیر حج کیے مر جاتا تھا، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے اور نہ شرکت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس نے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کا جنازہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی گیا نہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث اور صحاح ستہ کی روایت۔ فرمایا ومن کفر، تو انکار کرتا ہے، تو جاتا نہیں، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھ اللہ تو پہلے ہی 2 جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں پیسے بینک میں پڑے ہیں، اگلے سال سے، اس سے اگلے سال سے، اس سے اگلے، بچے کی شادی فلاں کچھ اور بھی ہیں، انہیں نیک کو مانگے تو پھر جانا ہے جی۔ ایک قسم چوک لو، ہاں روٹی ادھر کھانی جدھر نیک ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کیا، کوئی اور والی قسم اٹھا لیں، کہیں میں نے اس دن دکان اس دن کھول لیا جس دن پورا نیک ہو گیا، حج پہ ہی قسم اٹھا لی تھی، داڑھی پہ ہی قسم اٹھانی، مسجد کی حاضری کے لیے قسم اٹھانی، کہتے چنگی طرح نیک ہو مانگا پھر حج کرنا ہے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ میں حج کر آیا تو معصوم ہو گیا ہوں، اب گناہ نہیں ہوگا۔ انسان ہے، یہ بھول جاتا ہے، اللہ نے موقع رکھے ہیں معاف کرنے کے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج فرض ہونے کے باوجود جاتے، اور کچھ ایسے ہیں جو ناجائز کمائی سے جاتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز پیسے لے کے جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جا کے کہتا ہے لبیک، تو اللہ فرماتا ہے لا لبیک، غیر حاضر ہے، جا پہلے حساب تو لگا کون سے پیسوں کا حج کیا ہے، یہ تو دیکھ خون تو نہیں نچوڑ کے آ گیا۔ مال حرام کا جو حج ہے وہ قابل قبول ہے، یاد رکھیں۔ تو دونوں طرف معاملہ گڑبڑ